بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کا وہ بڑا دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان کے 5ویں روزے پہلی جمعرات کے دن یہ تسبیح جس گھر میں پڑھ لی جاتی ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والو، میں نے اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی پہلی جمعرات آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کریم سے اپنی حاجتیں پوری کروا سکوں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کیسا افضل ذکر ہے کہ جسے پڑھتے ہی آسمان سے نوری مخلوق زمین پہ آتی ہے اور مانگنے والی کی ہر حاجت کو پورا کر جاتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات چاند کی پہلی جمعرات کا دن ہے۔ یہ دن بڑی قبولیت کا دن ہے۔ جمعرات کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور یا غنی پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگو گے اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنا رزق اور دولت ہو کہ ہمیں دوبارہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے، نہ ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ تو اس لیے آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات ہے، 5واں روزہ ہے۔ جو بندہ اس وظیفے کو پڑھ لے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آج اسے پڑھنے کی توفیق ہو جائے، سمجھ لے کہ وہ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے ایک بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفے سے فائدہ نہیں ہوتا، وظیفے سے حاجتیں اور مرادیں پوری نہیں ہوتی، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، تو دوستو آج ماہ رمضان کے 5ویں روزے کا یہ خاص وظیفہ ایک بات ضرور پڑھ لیں۔ یہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ ایک دن میں آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ دوستو، آپ یہ وظیفہ صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ شام کو پڑھو گے تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ رمضان کے مہینے میں ہر انسان کا رزق اور دولت بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہر گھر میں دسترخوان کو وسیع کر دیا جاتا ہے۔ صبح سحری کی رونق، شام کو افطاری کی رونق۔ دوستو، رمضان کی عظمت اور برکت بے شمار ہے۔ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اللہ والو، شعبان کا مہینہ گزر چکا، شب برات گزر چکی، شب معراج بھی گزر چکی، اب ماہ رمضان کا مہینہ باقی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ ماہ رمضان کے مہینے کو بھی لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ابھی تک ماہ رمضان کی جتنی بھی سحریاں اور افطاریاں گزر چکی ہیں، اگر آپ نے ان کے وظائف نہیں پڑھے تو دوستو آج ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات ہے، چاند کی پہلی جمعرات ہے، 5واں روزہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہے، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ روزے دار کو بہت پسند فرماتا ہے، اور جمعرات کا دن تو ویسے ہی قبولیت کا دن ہے۔ چاند کی پہلی جمعرات اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے لیے روزہ رکھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے خوف سے سارا دن ہاتھ کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، زبان کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، آنکھوں کے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، رات کو تہجد پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نماز تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب روزہ دار سارا دن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، سارا دن بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، صرف اس خوف سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہوں کہ یہ بندہ بغیر دیکھے میرے ہونے پر یقین کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کو منہ سے نکلی ہر حاجت کو پوری فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر فاقے کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز پڑھیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اور جتنا ہو سکے ذکر و اذکار کریں۔ جب آپ ماہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں،
تسبیح پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور ہر ممکن اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا قبول فرماتی ہے۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات ہے، نوچندی جمعرات ہے۔ جمعرات تو بہت سی آتی ہے، لیکن ماہ رمضان کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ نئے چاند کی پہلی جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں آپ کو نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، تو آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہمارے گھر کے بچے کو آتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمے کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا، پھر اہل بیت کو بھیجا، صحابہ کرام آئے، جو بھی اللہ کے پیارے آئے سب نے کلمے کی تبلیغ کی، اور آج اسی افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ، پہلا عشرہ، پہلی جمعرات رحمت کا عشرہ، رحمتوں برکتوں والی جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ خاص وظیفہ شروع سے آخر تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ میرے رب سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کو بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا، کیونکہ وہ ذات مانگنے والے کو پسند کرتی ہے، اور جب دینے پہ آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیں۔ جو لوگ ابھی تک ماہ رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے رہے، جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے میں ابھی تک اللہ سے اپنی کوئی حاجت پوری نہ کروا سکے، تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ماہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا 5واں روزہ ہے، پہلی جمعرات ہے، بڑی قبولیت کا دن ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کے مسلے پہ بٹھا کے کہتا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو کوئی پریشان ہے، میں لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں، کوئی مقروض ہے، کوئی بیٹی کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے۔ اللہ والو، آج آپ میں سے جس کا جو بھی مسئلہ ہے، جس میری بہن، جس میرے بھائی کی جو بھی پریشانی ہے، آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کر کے اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کلمہ جسے اللہ نے افضل ذکر کہا ہے، اس کی کتنی تاثیر اور طاقت ہے۔ آپ اس وظیفے کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ یہ ایک تسبیح پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، پورے سال کی تنگ دستی، افلاس، پریشانیاں ختم ہو جائیں اور اللہ کی غیبی مدد آ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جس وقت چاہیں، جس نماز کے بعد چاہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ماہ رمضان کے مہینے میں روزانہ کی بنیاد پر ایسے مجرب اور طاقتور وظائف پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر مجرب اور خاص وظائف ملتے رہیں۔ اللہ والو، عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کی خصوصی دعا کرتے ہیں، جس میں روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں اور لوگوں کی بے شمار دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج جو لوگ دعا میں شریک ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن قبولیت کی جمعرات ہے، نوچندی جمعرات ہے۔ ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اگر جانے انجانے میں ہم تیری پکڑ میں ہیں، ہمارے وظائف فائدہ نہیں دیتے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو بڑا رحمان ہے، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے ماہ رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں نوچندی جمعرات کے دن یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। ऐ मेरे मालिक मौला, आज जो कोई इस दुआ में शरीक है, जो कोई माह रमजान की पहली जुमेरात के दिन ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये खास वजीफा पढ़े, बेरोजगार को रोजगार अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, बे औलाद को औलाद अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक मौला, जो मकरूज है कर्ज से मुकम्मल निजात अता फरमा दे। जिनके घर में गुर्बत तंग दस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, तेरी रहमत के मोहताज है, हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना बना। आज जो कोई दुआ में शरीक है, दिलों में जो भी नेक जायज हाजात लेके बैठा है, तेरे सामने फरियाद करके बैठा है, किसी और से मांगे तू नाराज हो जाता है। आज तेरे सामने झोली फैला कर बैठे हैं, हमें अपने प्यारे हबीब की प्यारी प्यारी अजमत का वास्ता, काली काली जुल्फों का वास्ता, हम सब की नेक जायज हाजतों को पूरा फरमा दे। माह रमजान की पहली नौचंदी जुमेरात की अजमत के मुताबिक हमारी जिंदगी के फैसले फरमा दे। जो मांगा मुकद्दर फरमा दे, जो ना मांग सके बगैर मांगे अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा, दुआ में आपकी शमूलियत हो जाएगी। अब तवज्जो करें, अब अमल का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। अगर आप में से किसी बहन या भाई ने वीडियो को अभी तक स्किप या काट के देखा है, तो अब आपने वीडियो को स्किप या काट के बिल्कुल नहीं देखना, क्योंकि अगर आपने अब वीडियो को स्किप या काट के देखा तो आप अपने रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट खुद है, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन खुद है। एक बार वजीफा मुकम्मल देखेंगे तो बेशुमार फवाइद होंगे। माह रमजान की पहली जुमेरात के दिन आप साहरी में पढ़ लें, नमाज फजर के बाद पढ़ लें, जोहर के बाद पढ़ लें, नमाज असर के बाद पढ़ लें, मगरिब या इशा की नमाज के बाद पढ़ लें, जिसको जब चाहे वक्त मिल जाए। आपने इस वजीफे को बस किसी सूरत नहीं छोड़ना। बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। पढ़ना आपने सिर्फ 3 बार है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। ये याद रखिएगा कि माह रमजान की पहली जुमेरात का दिन बड़ी मुराद का दिन है, बड़ा कबूलियत का दिन है। आज रब करीम से जिसको जो चाहिए अपने मकसद की नियत करके पढ़े। नियत जो भी करोगे आज मसल्ला छोड़ने से पहले मिलके रहेगा। मकसद जितना मर्जी बड़ा हो पूरा होके रहता है। नियत करने के बाद एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा है। ये वो कलमा तैयबा है जो हमारे दीन इस्लाम और मोमन होने की पहचान है। अल्लाह ने अपने हबीब को इसी कलमे की तबलीग के लिए भेजा। हसनैन करमैन ने इसी कलमे के लिए अपनी गर्दन के नजराने पेश कर दिए। इसी कलमे के लिए सहाबा कराम ने दिन रात मेहनत की। आज माह रमजान की पहली जुमेरात के दिन जिस घर में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ी जाती है, उस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद हो जाता है। जो इंसान ये तस्बीह पढ़ता है वो और इसकी औलाद हर कदम पर कामयाब हो जाती है। ये वजीफा पढ़ते ही आपके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लफ्जों का मतलब है कि अल्लाह एक है और मुहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बंदे और इसके रसूल है। जब कोई बंदा माह रमजान के महीने में जुमेरात के दिन, नौचंदी जुमेरात के दिन रोजे की हालत में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पढ़ना शुरू करता है, इस बात का इकरार करता है कि अल्लाह एक है और मुहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बंदे और रसूल है, तो अल्लाह भी राजी हो जाता है, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाता है। और आज माह रमजान के महीने में जिसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर लिया वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, माह रमजान की पहली जुमेरात के दिन आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लाजमी पढ़नी है। इंशाअल्लाह ये कलमा तैयबा पढ़ने वाले पर अल्लाह का खास करम हो जाता है। कलमा तैयबा पढ़ते ही अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि ये कौन है माह रमजान की पहली जुमेरात के दिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी कर बैठा है। ऐ फरिश्तों गवाह रहना, मैं इस बंदे से राजी हूँ। अल्लाह फरिश्तों को गवाह बना के कहता है कि मैं इस बंदे से राजी हूँ, ये जो मांगता है इस बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा किया जाए। माह रमजान की पहली जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह पढ़ने वाले के पूरे साल के दिन फिर जाते हैं।
تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، اللہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان کی قدر کر لو، یہ جمعرات بار بار نہیں آئے گی، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ ماہ رمضان کے مہینے میں آپ جو بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن جو ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کا خاص وظیفہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح 100 دفعہ پڑھنی ہے، اور 100 بار یہ تسبیح پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مجرب اور اتنا مستند وظیفہ ہے کہ 100 دفعہ کی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے اگر آپ 100 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھے، 100 مرادوں کو لے کے بیٹھے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، انشاءاللہ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھنے والے پر اتنا کرم ہو جائے گا کہ مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کو آپ کی کامیابی کی خوشخبری ملنا شروع ہو جائے گی۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہوئے اپنے رشتے کے لیے اللہ کریم سے فریاد کرے۔ آج جس کو نوکری نہیں مل رہی وہ نوکری کے لیے پڑھے، جو کوئی اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھے، من پسند شادی کے لیے پڑھے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھے، کاروبار میں ترقی اور روزگار میں کامیابی کے لیے پڑھے۔ اللہ والو، آج میرے جس بہن اور بھائی کا جو بھی مسئلہ ہے، آپ نے ماہ رمضان کی پہلی نوچندی جمعرات کے دن 5واں روزہ ہے، جمعرات کا دن ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے رب کریم سے مانگنے والا بن کر، بیکاری بن کر، فقیر بن کر مانگنا ہے۔ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت کہاں سے آ رہی ہے۔ آج موقع ہے رب کریم کے خزانے لوٹنے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح مکمل ہوتے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت مبارکہ ہے جسے اللہ نے قرآن پاک میں رزق اور دولت کا وظیفہ کہا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی سورت ہے، لیکن اگر کسی کے رشتے میں بندش ہے، کاروبار میں بندش ہے، اگر آپ پہ جادو جنات کے اثرات ہیں، نظر بد کے معاملات ہیں، منافقین کی حسد، حاسدین کے حسد نے آپ کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، تو آج ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح کے بعد سورہ کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، اور صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے سے اگر آپ پہ جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے رزق میں بندش ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، آپ کے راستے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹیں ہیں، ہٹ جائیں گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن، نوچندی جمعرات کے دن سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہوئے آپ جس پریشانی، جس مصیبت سے نکلنے کی نیت کرتے ہیں، اللہ آپ کے راستے سے پہاڑ بھی ہٹا دیتا ہے، کیونکہ وہ ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کا جو نام مبارک پڑھنا ہے وہ یا غنی اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن سورہ کوثر پڑھتے ہی جب آپ کے راستے کی تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل ختم ہو جائیں گے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ آپ کو اپنی بے نیازی سے غنی کر دے گا۔ یا غنیوں کا مطلب ہے غنی کر دینے والی ذات، یعنی آپ کی نسلوں تک رزق اور دولت کی فراوانی کر دینے والی ذات، اور اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پہ آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ یا غنی اللہ الصمد کو ملا کے پڑھتا ہے ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن، اللہ غنی کر دیتا ہے، اللہ رحمتوں سے، برکتوں سے جھولیاں بھر دیتا ہے، اللہ ہر آزمائش سے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگ دستی سے جان چھڑا دیتا ہے۔ آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے پاس موقع ہے اللہ سے اپنی ہر بات منوانے کا، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا، اپنے گھر کے بہتر فیصلے کروانے کا، اپنی زندگی سے ہر مشکل پریشانی سے نجات پانے کا۔ اللہ والوں، ماہ رمضان کی پہلی جمعرات کے دن یہ 3 اعمال، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، ہر کسی کو زبانی آتے ہیں، یہ کوئی بڑی آیات نہیں جنہیں یاد کرنا پڑے گا، چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں۔ پہلے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر
सूरह कौसर को पढ़ना है तीसरे नंबर पर, या गनीयु अल्लाहु समद को 11 बार पढ़ना है। या गनीयु अल्लाहु समद एक बार हो गया, या गनीयु अल्लाहु समद 2 बार हो गया, या गनीयु अल्लाहु समद 3 बार हो गया। इस तरह आपने या गनीयु अल्लाहु समद को 11 बार पढ़ के वजीफे को मुकम्मल करना है और आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, क्योंकि अव्वल व आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल नहीं होता। दुआ है कि रब्बे काबा मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बुलंद बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ भी सदका जारिया की नीयत से लाजमी शेयर करें। और मेरे चैनल पर अगर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा।